الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ تمام احباب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے مغفورین ان بندوں میں شامل فرمائے جن کی بخشش ہوئی، اور ان بندوں میں بھی شامل فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے رہائی عطا فرمائی اور تمام گناہ معاف فرمائے۔ ہم سب نے رمضان مبارک کا مہینہ گزارا۔ آج جو رات ہے ابھی یہ بھی لیلۃ الجائزہ ہے۔ جائزہ کا مطلب ہے انعام، مطلب یہ ہے کہ آج رات کو جتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کو ان کا حساب کتاب اجر جو کچھ بھی ہے، جہنم سے رہائی ہے، مغفرت ہے، شفاعت ہے، وہ ان کو مل جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس رات کو یعنی عید کی راتوں کو جاگے گا تو قیامت کے دن جب سب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ ہوگا۔ بڑی فضیلت ہے اس رات کی، جتنا ہو سکے بندہ اس میں جاگ کے عبادت گزارے، عبادت گزار بنے اور رات عبادت کے اندر گزارے۔ دوسرے نمبر پر یہ چیز ہے کہ ہم نے 30 روزے رکھے یا 29 رکھے تو شوال کے 6 روزے ہیں، ان کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھے 6 تو اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ اب ان روزوں کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہوتی، اسی طرح عید کے بعد دوسرے دن رکھنے بھی ضروری نہیں ہوتے۔ 29 اور 30 تاریخ سے پہلے 6 روزے چاہے لگاتار رکھے چاہے وقفے وقفے سے رکھے تو یہ فضیلت اس بندے کو مل جائے گی۔ اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، موسم بھی ٹھیک ہے، بارشیں ہو رہی ہیں تو الحمدللہ ایسی کوئی گرمی والا موسم نہیں ہے جس میں روزہ نہ رکھا جا سکے، تو مومن کے لیے یہ بشارت بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں رمضان ملے شوال ملے نہ ملے یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے جو لوگ رکھ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ روزہ رکھیں اور فضیلت جو بشارت اس میں بیان کی گئی ہے اس سے محروم نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد